دنیاوی معاملات کو لے کر جو ٹینشن ہے اور جو اسٹریس ہے اس کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ میں پہلی بات دو تین باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ پہلا کام جو آپ کو کرنا ہے، دنیاوی معاملات میں ٹینشن انسان کو کب ہوتا ہے، اسٹریس انسان کو کب ہوتا ہے؟ جب وہ فیل کرتا ہے کہ اللہ نے دیگر کو میرے مقابلے میں زیادہ دیا ہے۔ تو انسان کو کبھی بھی یہ نہیں دیکھنا ہے کہ اللہ نے کس کو کتنا دیا ہے، انسان کو ہمیشہ یہ دیکھنا ہے کہ اللہ نے مجھ کو کتنا دیا ہے۔ اور پھر اگر آپ اسٹریس کو دور کرنا چاہتے ہیں تو یہ دیکھیے گا کہ وہ ان لوگوں کو دیکھیے گا جن کو اللہ نے آپ سے بھی کم دیا ہے، اور اللہ کی تقسیم پر راضی رہیں۔ حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر قدس اللہ تعالی سر العزیز نے فرمایا کہ دین کا ابتدائی درجہ اللہ سے ڈرنا ہے، اور دین کا انتہائی درجہ اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا ہے۔ تو میرے بھائی بہت سید منہاج، میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ پہلا کام آپ یہ کریں کہ اللہ نے آپ کو جو کچھ دیا ہے آپ اس کو پہلے دیکھیں، اس کے بعد ان کو نہ دیکھیں جن کو اللہ نے آپ سے زیادہ دیا ہے، ان کو دیکھیں جن کو اللہ نے آپ سے کم دیا ہے۔ جب کم والوں کو آپ دیکھیں گے تو آپ کے دل میں جذبہ تشکر پیدا ہوگا۔ جب جذبہ تشکر پیدا ہوگا تو اسٹریس خود بخود کم ہوگا۔ اسٹریس عام طور پر یہ احساس کے ساتھ ہوتا ہے کہ میرا کیا ہوگا۔ آپ اس بات کو ذہن نشین رکھیں کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت خوبصورت حکایت بیان فرمائی ہے، یہاں وہ میں شیئر کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، میں سفر پر تھا، وہ بہت سفر کیا کرتے تھے۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں میں سفر پر تھا اور میں ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے ایک مسجد میں داخل ہوا، اور گرما پورے عروج پر ہے، اور میں مسجد کے اندر داخل ہوا۔ میں نے سنتیں ادا کی، فرض ادا کی، پھر سنت ادا کی، پھر نفل ادا کی، پھر دعائیں مانگی، بہت عبادت کر کے میں باہر نکلا۔ ارشاد فرماتے ہیں میں باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ گرمی عروج پر ہے اور کسی نے میری چپل چرا لی ہے۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں مجھے بہت افسوس ہوا، اس واسطے کہ میں مسافر تھا اور زمین تپ رہی تھی گرمی سے، اور ریت میں چلنا میرے لیے ناممکن تھا۔ میں بہت پریشان تھا، اور خود بخود میرے دل کے اندر یہ احساس ہو رہا تھا کہ اللہ نے میرے ساتھ ایسے کیوں کیا۔ بے نمازیوں کو تو اللہ آرام دے رہا ہے، اور نماز پڑھنے والے کی چپل چوری ہو رہی ہے اور اس کو مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں بہت مایوس ہوا، اور خود بخود میرے اندر شکوہ پیدا ہونے لگا اللہ کا۔ اسی حالت میں گزرتا رہا، اچھلتے کودتے بھاگتے اپنے آپ کو چھاؤں کے اندر پہنچاتے ہوئے، بڑی مشکل سے میں سفر کر رہا تھا۔ وہاں میں نے دیکھا تو ایک بندے کو میں نے دیکھا کہ اس کے دونوں پیر نہیں ہیں اور وہ زمین پر کھستا ہوا جا رہا ہے۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں جب میں نے اس کو دیکھا اور بہت غور سے دیکھا تو میری دونوں آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے۔ ارشاد فرماتے ہیں میں نے اپنے پروردگار کی طرف ہاتھ اٹھائے، عرض کیا مولا تو نے میری چپل لی ہے مگر میرے پیر تو نے سلامت رکھے ہیں، اگر یہ پیر بھی مجھ سے تو لے لیتا تو میں کیا کر سکتا تھا؟ میں تو کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ مولا تیرا احسان ہے کہ چپل میری گئی ہے، پیر میرے نہیں گئے۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حکایت کے ذریعے ہمیں سمجھایا ہے کہ اسٹریس کب ہوتا ہے، ٹینشن کب ہوتا ہے؟ جب انسان دیکھتا ہے کہ اللہ نے مجھے وہ فلاں چیز نہیں دی۔ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ نے دوسروں کو آپ کے مقابلے میں کن کن لوگوں سے، کن کن چیزوں سے محروم رکھا۔ ایک حافظ صاحب مجھ سے ملے تھے، انہوں نے کہا صاحب میرے دوست اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہت کمانے لگ گئے ہیں، اور میں وہی پرانی بائک پر ہوں، اور میرے دوست زبردست کاروں میں پھر رہے ہیں، میں کس قدر نقصان میں ہوں، وہ لوگ کس قدر فائدے میں ہیں۔ میں نے ان سے کہا آپ ایک غلط پہلو کی طرف توجہ فرما رہے ہیں۔ انہوں نے کہا وہ کیا؟ میں نے ان سے کہا آپ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے دوست کے پاس کاریں ہیں، آپ کے پاس پرانی بائک ہے، مگر آپ یہ کیوں نہیں دیکھ رہے کہ آپ کے دوست کے سینے میں قرآن نہیں ہے، آپ کے سینے میں اللہ کا کلام ہے۔ اگر پوری دنیا کی ساری گاڑیاں اور پوری دنیا کی سارے ہیرے، پوری دنیا کے سارے جواہرات، پوری دنیا کا سارا پیٹرول، پوری دنیا کا سارا سونا، اور پوری دنیا کے سارے ڈالرز، ریالز اور درہم اور دینار اور روپیز لا کر ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں، دوسرے پلڑے میں وہ تنہا قرآن رکھا جائے جو آپ کے سینے میں پایا جاتا ہے، پوری دنیا کی ساری دولت مل کر بھی قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو اللہ نے آپ کو محروم نہیں کیا۔ کسی کو وہ دولت دی وہ ختم ہو جانے والی دولت، کسی کو وہ دولت دی جو قیامت تک ختم ہونے والی نہیں ہے۔ تو میرے بھائی اسٹریس کب ہوتا ہے؟ جب آپ فیل کرتے ہیں کہ اللہ نے مجھے کسی چیز سے محروم رکھا ہے، اور جب آپ کو احساس ہو جاتا ہے کہ اس کو اللہ نے دولت دی ہے، مجھے اللہ نے قرآن دیا ہے، اس کو اللہ نے پیسہ دیا ہے، مجھے اللہ نے دین دیا ہے، جب آپ یہ فیل کرنے لگتے ہیں تو پھر آپ کا اسٹریس ختم ہو جاتا ہے۔ پہلی بات۔ دوسری بات، اسٹریس کب ہوتا ہے؟ جب انسان بیکار رہتا ہے، چونکہ بیکار جو ذہن ہوتا ہے وہ شیطان کا، جو بیکار بندہ ہوتا ہے وہ شیطان کا کھلونا بنتا ہے، شیطان اس سے کھیلتا ہے فٹ بال بنا کر۔ آپ یہ کام کریں کہ اپنے آپ کو بزی رکھیں۔ میں بزی کیسے رہوں؟ بہت سے کام ہیں دنیا میں کرنے کے، اچھی کتابیں ہیں، آپ ان کو پڑھ کر بزی رہ سکتے ہیں، میدان ہے آپ اس میں واک کر کے اپنے آپ کو بزی رکھ سکتے ہیں، اسی طرح اچھے دوست ہیں ان کے ساتھ مل کر آپ اپنے آپ کو بزی رکھ سکتے ہیں، انٹرنیٹ پر علماء کی بہترین تقریریں ہیں آپ ان کو سن کر بزی رکھ سکتے ہیں، زبردست ڈاکومنٹریز بنائی جا رہی ہیں علمی عنوانات پر، آپ ان کو دیکھ کر اپنے آپ کو بزی رکھ سکتے ہیں۔ فری رہیں گے،
شیطان کھیلے گا دماغ سے، اسٹریس پیدا ہوگا ذہن میں، فری نہ رہیں۔ پہلی بات میں نے عرض کیا کہ ان کو دیکھیں جو آپ سے دولت میں کم ہیں، علم میں کم ہیں اور دین میں کم ہیں، ان کو دیکھیں، اللہ کا شکر کا جذبہ خود بخود پیدا ہوگا۔ دوسری بات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ بیکاری سے اپنے آپ کو بچائیں۔ تیسرا اسٹریس کو ختم کرنے والا سب سے بڑا ذریعہ نماز ہے۔ نماز دن میں 5 مرتبہ سنتوں کے ساتھ پورے اہتمام کے ساتھ پڑھیں۔ یہ 3 کام آپ کر لیں، آپ اسٹریس فل نہیں رہیں گے، آپ جس سے ملیں گے اس کا اسٹریس بھی چلا جائے گا۔ یہ بات کی میں آپ کو